اب آتا ہے معاملہ کفن کا. اب یہاں پہ تو دیکھو مرد ہی مرد ہیں, عورت تو ہے نہیں کوئی کہ عورت والے مسائل بتائے جائیں. انشاءاللہ کبھی ان کی تربیت ہوگی تو الگ گفتگو کریں گے. پہلے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کفن میں سنت کے مطابق, آج کل تو اللہ نے اتنا ہم کو نواز دیا ہے کہ فضول خرچہ کرنے کے لیے بڑا پیسہ رہتا ہے, تو سنت ادا کرنے کے لیے تو پیسہ رہے گا ہی. سنت ادا کرنے کے لیے مرحوم کو 3 کپڑے دینے ہیں. اب وہ 3 کپڑے سفید و بہتر ہیں. کچھ لوگ احرام کا بھی کپڑا رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا. سمجھ میں ہے نا, سفید کپڑا, عمدہ کپڑا. فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں ایسا عمدہ کپڑا ہو کہ وہ تہوار کے موقع پر اور سسرال جانے میں جن کو پہنتا رہا, خوب عمدہ کپڑا ہونا چاہیے. تو سفید کپڑے سے بہتر کیا ہے نا. تو اب کفن میں مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں. نمبر 1 لنگی. لنگی جانتے ہیں نا, ازار وزار نہیں بولوں گا, ڈائریکٹ لنگی, چادر, کرتا. لنگی, چادر, ایک بار اور بولے ایسے. اب اگر میں بولوں ازار, لفافہ, قمیص تو یاد نہیں رہے. لنگی, چادر, کرتا. چادر کتنی بڑی ہونی, کرتا کتنا بڑا چاہیے, لنگی کتنی بڑی. تو چادر اتنی لمبی ہو کہ سر کے اوپر کم سے کم اتنا ہو کہ باندھ سکے اس کو, اتنا نکل, اور پیر سے بھی اتنا نکل جائے کہ وہاں سے کیا کرے, اس کو باندھ سکے. یہ کیا ہوگی, ہاں چادر. سمجھ میں آیا نا. اس کے بعد لنگی. لنگی بھی اس سے ذرا سی چھوٹی ہوگی, یعنی پیر سے لے کے سر کے برابر. فقہا فرماتے تھوڑی بڑی رہے تو بہتر ہے. سمجھ رہے نا. اب آتا ہے معاملہ کرتے کا. تو کرتا پیچھے سائڈ سے ٹخنے سے لے کے پیچھے یہ آگے, ہاں یہ ٹخنا بتا رہا, گھٹنوں تک. کیا ہے, گھٹنوں تک. یہاں پیچھے سائڈ سے, آگے پیچھے دونوں طرف. یہ سمجھ رہے نا, یہ 2 حصے ہوتے ہیں نا, یہ سمجھ لیجیے. یہ گھٹنا آگے پیچھے دونوں سے گھٹنوں تک. سمجھ میں آیا نا, آگے پیچھے دونوں سے گھٹنوں تک. اب یار کپڑا رہتا ہے اس میں تو کہاں سے لے کے آئیں, یہ گلا والا. تو گلا بھی بنانا ہے, لیکن گلا بنانے کا طریقہ ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کا جو گلا بنائیں گے, جیسے ہم نے ابھی پہن رکھا ہے نا سب لوگوں نے, تو سینے کی طرف ایسے چیریں گے. سمجھ میں آیا نا. اور مردوں کو جو رہے گا تو ایسے چیرا جائے گا, یہ اس ایسے. سمجھ میں آلے آلے کرتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. تو کتنے کفن کے کپڑے کتنے سنت ہیں. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 لمبائی چوڑائی سے معلوم ہو گئی نا جی. اب کیسے پہنانا, تو ایک ہی کپڑا, ہاں ایک ہی کپڑا. اور کیا, اسی لیے تو میں نے بتایا نا, یہ دیکھو یہ ڈبل کر کے بتا رہا تھا نا میں. یہ قمیص ایسی رہتی ہے, ایسے. اب یہاں تو چیرا نہیں ہے, ایسے ایک ہی کپڑا ٹکنا, سمجھ لو گھٹنا ہے. سمجھ میں آیا نا. یہ ہے کرتا, ایسے رہتا ہے نا, تو کرتا ایسے رہتا ہے. اب یہاں تو چیر دیں گے ایسے ایسے, تو چیریں گے تو نیچے اتر جائے گا گلے. ہاں گالا, مرد کا گلا دیکھے بابا, یہ ایسے ہے نا. یہ دیکھیے میں نے کہا نا 2 پٹ رہیں گے. یہ عورتوں کے لیے ایسے چیرنا, ایسے. سمجھ میں آیا نا, ایسے چیرنا. مرد کے لیے ایسے چیرنا. اب سمجھ میں آیا نا, ایسے سیدھا سیدھا ٹیڑھا کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا نا, چوڑائی میں, آڑے میں. اب سمجھ میں آیا. ہاں اب پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا, یہ طریقہ سے یاد رکھیں بس, بہت آسان ہے. مسئلہ کیا ہے, روز کرنے لگے تو آسان ہو جائے, ہم لوگ کرتے تو ہیں نہیں, وہاں جاتے بھی نہیں کہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ پوچھ لیں ہم سے, ہے نا. مردے کو نہلا چکے تھے نا ادھر, وہاں تک گفتگو کی تھی. کوئی کپڑا ہوگا, کفن کے ساتھ ایک سفید کرتا کپڑا دیتے ہیں لوگ, ٹکڑا, اس سے پورا بدن بیچارے کا پوچھ لو, پورا پوچھ لیے نا. اب ادھر جو نا آپ کفن بچھاؤ. اب یہاں میں نے کہا تھا کہ کچھ کپڑے رکھ دیے جاتے تو اور سمجھانے میں آسانی ہوتی. کپڑے رکھ دیے جاتے, موبائل رکھ دیے جاتے, جانے دے. رومال دے دے, رومال مجھے, اگر رومال ہو 3 تو مجھے دے دے, 2 رومال کوئی دے دے, نہیں بڑا ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے رومال دے دے. ہاں
جب تک درود پاک پڑھ اللہم صلی علیہ. دیکھیے یہ میں نے اس کو بنا دیا چادر. کیا بنایا؟ یہ ایسے رکھ دیا ہم نے. اب اس کو میں نے بنا دیا لنگی. دیکھو چھوٹا بھی ہے نا, بلکہ چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے. یہ ہے نا کہ دیکھ رہے نا کیسے کر رہا ہوں. یہ تو چادر نیچے گئی, اس کے اوپر کون آیا؟ لنگی. ہمیشہ لنگی نیچے رہتی تھی, آج اوپر رہے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے کرتے کا, تو کرتے میں کیا آدھا رہتا ہے. یہ دیکھیے ایسے چھوڑ دے, سمجھ میں آیا نا. اب ایک موبائل دیتے جس کو اپن مرحوم بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیے بیچارہ مرحوم ہے, لیٹا ہوا ہے. نہیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے بابا, ہے نا. تو سب سے نیچے میں نے کون سا کپڑا بچھایا؟ اس کے اوپر کون سا؟ اس کے اوپر کرتا, ہے نا. اب مرحوم کو لا کے اس پہ لٹا دیا, پونچھ اوچھ کے مست پر لٹا دیا. تو اب اس کے بعد جو نا کرتا پہنا لو آپ. کرتا چیر کے گلے سے نکالیں گے نا, ایسے کریں گے نا, ایسے, ہے نا. کرتا پہنا دیا نا. یہ دیکھو دونوں طرف سے کرتا آ گیا, آگے پیچھے دونوں سے. آگے پیچھے سے آیا کہ نہیں؟ آ گیا. کرتا پہنا لیے. کرتا پہنانے کے بعد کیا کرنا ہے معلوم؟ کافور آتا ہے. کافور, کافور ہے. کچھ لوگ عطر بھی لگاتے ہیں, چلے گا عطر بھی لگا دو, کوئی مسئلہ نہیں. اور کچھ لوگ کلمہ لکھتے ہیں, بسم اللہ شریف, بسم اللہ لکھتے ہیں, کلمہ لکھتے ہیں پیشانی پر. الحمدللہ حضور صدر الشریعہ فرماتے لکھو, لکھو کہ بسم اللہ یا کلمہ لکھ دیا جائے گا تو فرشتے اس بسم اللہ اور کلمہ کو دیکھ لیتے ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں شہادت دیتے, مولا اس کے ایمان کی گواہی تو اس کی پیشانی دے رہی ہے. کلمہ لکھ دو, انگلی, انگلی سے لکھنا, قلم سے مت لکھنا, ہے نا. انگلی سے بسم اللہ یا کلمہ طیبہ لکھ دیے. تو کرتا پہنانے کے بعد کرتا پہنا لیے. کرتا پہنانے کے بعد وہ سب جو بھی لکھنا ہے آپ کو لکھ دیے پیشانی پر. اب کافور, کافور کہاں لگانا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ. تو سجدہ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ نہیں, ہتھیلیاں, گھٹنے, اور اس کے بعد تلوے, ہے نا. لگا دیے کافور. کچھ لوگ خوشبو بھی لگاتے ہیں, لگائیں اچھی بات ہے, عطر وغیرہ لگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم لوگ بھی شوق سے لگاتے ہیں, ہمارا مرحوم بھی شوق سے لگائے گا, ہے نا. عطر لگا دے, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد کیا کرے معلوم؟ کچھ لوگ ہاتھ یہاں ایسے رکھ دیتے ہیں, رکھتے ہیں نا, مات رکھے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کا طریقہ, ایسے ہاتھ مت رکھیں, بازو میں رکھیں. بازو میں سمجھ میں آیا نا, رکھ دیے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے معلوم؟ کرتا تو پہنا ہی دیا ہے, اب کپڑا لپیٹنا ہے. تو پہلے لنگی اوپر ہے نا, تو الٹے سائڈ کا حصہ موڑے. الٹا سائڈ سمجھے کہ نہیں؟ الٹے بائیں طرف, بائیں طرف سے یہ موڑ دیے. اور اس کے بعد کیا کرے؟ داہنی طرف سے یہ موڑ دیے. لنگی ہو گئی, لنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اس کے بعد چادر بچی ہے, پھر الٹے طرف سے یہ موڑ دیے اور سیدھی طرف سے یہ موڑ دیے. کفن پہنانا ہو گیا فائنل. یہ ہے کفن پہنانا. وہ کچھ بندی سے باندھ دیتے ہیں کچھ لوگ, اس لیے باندھا جاتا ہے کہ ہوا چلے گی تو کفن کھل جائے گا. اس کو باندھ دے بدی سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب قبر میں جائیں تو وہاں تینوں کھول دیں, کہ اب وہاں باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں پوچھتا ہوں, سمجھ میں آ گیا نا سب کے؟ ہاں. کفن میں کتنے کپڑے ہیں؟ کون کون؟ چادر کتنی بڑی ہوگی؟ ایک آدمی سے بھی پوچھوں گا, ہے کوئی بھی ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے گا. پھر اتنی بڑی ہو کہ باندھنے میں آ سکے, سر سے بھی پیر سے بھی. اور لنگی کتنی بڑی ہو؟ آدمی کی ہائٹ کے حساب سے, ہے نا. اور اس کے بعد کرتا پیچھے سے ٹخنے آگے ٹخنے تک, ہے نا. ٹخنا بار بار آ رہا ہے, گھٹنا بھائی. ہاں کیا آئے گا؟ گھٹنا. وہ ٹخنے کا دامن چھوٹ ہی نہیں رہا ہے, گھٹنے تک, ہے نا. اس کے بعد گلا کیسے چرنا ہے؟ سیدھے سیدھے, آڑے آڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے بعد اپنے کو کفن پہنانے کے لیے سب سے نیچے کون سا کپڑا رکھنا ہے؟ اس کے اوپر, اس کے اوپر
کرتا. اب مرحوم کو لا کے کیا کر دیے؟ لٹائے. لٹانے کے بعد کیا کیے؟ کرتا پہنا ہے. کیا پہنا ہے؟ کرتا. کرتا پہنانے کے بعد جو بھی لکھنا ہے، کافور لگانا ہے سجدہ گاہ میں، سب لگا دیں گے. لگانے کے بعد اب کون سا کپڑا پہنائیں گے؟ لنگی. کدھر سے؟ الٹے طرف کی سیدھے طرف سے؟ الٹا پھر سیدھا، پھر الٹا پھر سیدھا. ہو گیا؟ یہ ہوا کفن پہنانے کا طریقہ. یاد ہو گیا سب کو بھیا؟ پہنا لیں گے نا آپ.